السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے مہران اور آپ دیکھ رہے ہیں حق سیکر یوٹیوب چینل۔ اس صدی کی کمزور ترین نسل وہ نسل جو سن 2000 کے بعد پیدا ہوئی ہے اور آج 23-24 سال اس کی عمر ہو چکی ہے۔ پوری دنیا میں نسل انسانی تاریخ کی سب سے جسمانی طور پر کمزور، لاغر اور ذہنی طور پر نفسیاتی مریض نسل سمجھی جاتی ہے۔ یہ جس دور میں بڑی ہوئی ہے وہ تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا دور ہے، انفارمیشن ایج۔ یہ نسل بڑی ہوئی ہے ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے۔ اس کی دسترس میں انٹرنیٹ، موبائل فون، ٹیبلٹ، ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا ہے۔ اس نسل کی تربیت بزرگوں نے نہیں کی بلکہ سوشل میڈیا نے کی ہے۔ پوری دنیا میں اس نسل کا ایک ہی مسئلہ ہے، ان میں صبر کم اور غصہ زیادہ ہے۔ ان کی گردنوں میں خم آ گیا ہے، جھک کر ہر وقت موبائل فون استعمال کرنے کی وجہ سے، ہر وقت اسکرین کے آگے بیٹھ کر گھنٹوں کام کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہیں۔ سارا وقت بیٹھ کر ٹیکنالوجی سے کھیلنے کی وجہ سے ان کی جسمانی صحت انتہائی نحیف اور ناتواں ہے۔ اور انسانی تاریخ میں یہ نسل سب سے زیادہ وقت لے رہی ہے اپنے پیڑوں پر کھڑا ہونے کے لیے۔ مغربی دنیا میں لاکھوں نوجوان زی جنریشن کے اب واپس اپنے ماں باپ کے گھر واپس لوٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ باہر کی دنیا میں گزارا ہی نہیں کر سکتے۔ ان کو بومی رینک جنریشن کہا جاتا ہے یا بومی رینک چلڈرن۔ آسٹریلیا کے اس قدیم ہتھیار کے نام پر کہ جس کو ہوا میں پھینکو تو وہ گھوم کر واپس اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے، پاکستان میں آپ ان کو ٹک ٹاک جنریشن کہہ سکتے ہیں۔ اور کسی پاکستانی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس جنریشن کا کیا حال ہے، کیا ان کے اخلاق ہیں، کیا ان کی تعلیم ہے، کیا ان کی تہذیب ہے، کیا ان کی زبان ہے، اور کیا ان کی تربیت ہے، اور کیا تاریخ ان کا مستقبل ہے۔ ذرا سوچیں، یہ ملک کے تقریباً 40 سے 50% آبادی ہے، یعنی تقریباً 10 سے 12 کروڑ لوگ۔ سوچیں اگر پاکستان کو غزہ، عراق، شام، لیبیا یا یمن جیسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس نسل کا کیا حال ہوگا۔ یہ لکڑی سے آگ نہیں جلا سکتے، ان کو نقشہ دیکھ کر مشرق اور مغرب کا علم نہیں ہے، ہتھیاروں کا استعمال اور سروائیول تو چھوڑ ہی دیں۔ یہ دھوپ میں آدھا گھنٹہ نہیں کھڑے رہ سکتے، نہ 5 کلومیٹر پیدل چل سکتے ہیں۔ یہ نسل نہ جسمانی سختیاں برداشت کر سکتی ہے، نہ نفسیاتی سختیاں۔ اسی لیے معاشرے میں سب سے زیادہ شادیاں اسی نسل کی فیل ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کو رشتوں کو نبھانا ہی نہیں آتا، چھوٹے بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، معاملات کو سلجھانے کا صبر نہیں ہے۔ آج آپ ویڈیو گیم کھیلتے کسی بچے کا انٹرنیٹ بند کر دیں، پھر دیکھیں کہ اس میں کس طرح کا جن گھستا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے پورے خاندان قتل کر دیے صرف انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے۔ اور آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں، غزہ میں جو مجاہدین اس وقت مشرق وسطیٰ کی اتنی بڑی طاقت اور پوری دنیا کی طاقتوں کو ناکوں چنے چبا رہے ہیں، ان کا تعلق بھی جنریشن زی سے ہے۔ مگر وہ غزہ والی جو نسل ہے، آگ اور خون کی بھٹی میں پک کر جوان ہوئی ہے، جس کی راتیں ایک راہب کی طرح اور جن کے دن ایک شہ سوار کی طرح ہوتے ہیں، جو صرف اس لیے زندگی گزارتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے آزاد کرا سکیں۔ پاکستان کی جنریشن زی میں کتنوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ بڑے ہو کر مسجد اقصیٰ کو آزاد کریں یا غزوہ ہند میں شریک ہوں، اور کتنوں نے اس مشن کے لیے تیاریاں کی ہیں۔ اس سوال کا جواب اتنا تکلیف دہ اور خوفناک ہے کہ انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ جو نسل نہ اپنے کسی کام کی ہو، نہ پاکستان کے کسی کام کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ وسلم کے مشن اور امت مسلمہ کے کسی کام کی، اور پھر اللہ اس نسل کو کیوں رکھے گا؟ یا اگر اس نسل سے کام لینا چاہتا ہے پھر اس کو آگ اور خون کی بھٹی میں سے گزارے گا تاکہ یہ کندن بن سکے؟ موجودہ حالات میں یہ تو پاکستانی قوم اور اس کی نوجوان نسل کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ بلا وجہ کسی قوم کو تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسری قومیں نہیں لاتا۔ جب پچھلی فصل اجڑ جائے تو نئی فصل لگانے کے لیے کھیت میں پہلے ہل چلانا پڑتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال میں تہذیبوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ گلی سڑی تہذیب یا قوم کو اکھاڑ کر اس کی جگہ پر ہل چلا کر نئی قومیں وہاں آباد کی جاتی ہیں۔ ملتا ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور حق سیکر کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔